ہم نے اپروچ کیا تھا پاکستان کی ہندوستان کی ہائی کمیشن کو، ہم نے اپروچ کیا تھا پاکستان کی فارن منسٹری کو، تو وہاں سے بھی کمیونیکیشن ہماری ہوئی، ان سے بھی پھر رابطہ ہوا ہے، اور اس حوالے سے پھر وہاں سے بلاوا آ چکا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ود ان ویک جو ہے ہو سکتا ہے ہم اس منڈے کو چلے جائیں یا ٹیوزڈے کو چلے جائیں، صرف میں اس پیپر کا انتظار کر رہا ہوں جس پر سگنیچر ہونی ہے، وہ سگنیچر جیسے ہی ہو جاتی ہے، اگر کل کا دن فرائیڈے ہے، اگر ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم جو ہے سنڈے کو نکل آئیں گے۔ اگر سیٹرڈے، کیونکہ یہاں پر جو ڈپارٹمنٹس کچھ ہوتے ہیں ان کی پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے، ہالیڈے ہوتا ہے، تو یہ کام منڈے تک چلا جائے گا، منڈے یا ٹیوزڈے ہم چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ ہیومن ٹریفکنگ سیل کے حوالے سے، FI کے حوالے سے میں یہ آپ تمام لوگوں کو بتاتا چلوں، ہماری کال ہوئی تھی، ہم جو ہے کل کراچی ہم ہیومن ٹریفکنگ سیل جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کا، ہم کل وہاں پر اپیئر ہوئے تھے، ہم FIA کے پاس اپیئر ہوئے تھے، وہاں کی جو جتنی بھی انویسٹیگیشن ہے اس کی جو پیش رفت ہے، وہاں سے کال آتی ہے، ہم وہاں اپیئر ہوتے ہیں، جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان میں ہم تعاون کرتے ہیں۔ میں بینگ اے وکیل یا کمپلیننٹ جو غلام حیدر کے فادر ہے، یقیناً جو معاملات آگے بڑھے ہیں، کافی پیش رفت بھی ان میں ہوئی ہیں، اور پاکستان کے جتنے بھی معاملات ہیں انویسٹیگیشن سے لے کے، جتنے بھی ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، ان سے ہمیں کافی چیزیں کچھ ملی ہیں، کچھ ہمیں کچھ افسوس بھی ہے کچھ اداروں پر جنہوں نے ساتھ نہیں دیا ہے، جنہوں نے صحیح طرح سے کوآپریٹ نہیں کیا ہے جو کرنا چاہیے تھا، جس میں کافی چیزیں ہیں، وہ ہم جب اسلام آباد سے واپس آئیں گے تو ان کو بھی ہم ضرور بے نقاب کریں گے، جس میں سب سے زیادہ جو ہم سے تعاون نہیں کیا ہے، وہ جو سینئر سپرنٹینڈنٹ پولیس ہے ملیر کینٹ کا، اس نے یہ وہ ایریا ہے ملیر کینٹ جو ملیر ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، جہاں پر سیما حیدر کا گھر ہے، اور اس کا جو تھانہ تھا ملیر کینٹ کا جو SHO ہے، اس نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ نہیں کیا، بالکل بھی نہیں کیا، بالکل ڈینائی کر دیا۔ ہاں ہم اس کامیاب جو ہو کامیاب جو چکے ہو کہ چکے ہم نے جو کہ ہم نے جو ون سیکشن 155 کی جو کمپلین تھی وہ ہم جو ہے رجسٹرڈ کرا چکے، وہ ڈاکیومنٹس بھی میں نے جو ہے ہاتھ کر لیے ہیں، وہ میں نے نکلوا لیے ہیں، کیونکہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو 19A ہے اس میں یہ ہے کہ آپ جو بھی پبلک ڈاکیومنٹس ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان میں اس قانون بھی بنا ہوا ہے، اس کہ آپ کوئی بھی پبلک ڈاکیومنٹس جو ہے انفارمیشن ایکٹ بنا ہوا ہے، تو وہ بھی ہم نے حاصل کر لیا، لیکن اس حوالے سے جو SSP ملیر کینٹ ہے تو انہوں نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا ہے۔ اب ہمیں اسلام آباد جانے کا جو راستہ تھا وہ ہموار ہو چکا ہے، اسلام آباد جانے کے لیے جو دشواریاں پیش آ رہی تھی ہمیں وہ ختم ہو چکی ہیں، انشاءاللہ عنقریب چند ہی دنوں میں ہم جو ہے اسلام آباد ہوں گے۔ اسلام آباد جانے سے پہلے جس پیپر کا میں ذکر کر رہا ہوں، جس ڈاکیومنٹ کا میں ذکر کر رہا ہوں جس پر سگنیچر ہونی ہے، وہ جیسے سگنیچر ہو جائے گی اس کو میں جب پبلک کروں گا تو سیما کا ایک سب سے بڑا جھوٹ، جس پر سیما کا پورا کیس جو ہے ہندوستان کی میڈیا ہائی لائٹ کرتی ہے، سیما جو بھی شیلٹر دیا جاتا ہے ہندوستان کی عدلیہ کی طرف سے، ہندوستان کے اداروں کی طرف سے، ہندوستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی طرف سے، یا وہ انڈیا کے سپورٹر یا پولیٹیشینز کے سیما از آن رائٹ پاتھ، تو وہ جو ہے سیما کا جو خواب ہے وہ چکنا چور ہو جائے گا، وہ ڈاکیومنٹ میں پبلک کروں گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ضرور ہم اسلام آباد ہوں گے، یہ پیش رفت ضرور ہوئی ہے، یقیناً یہ کیس انسانیت کا کیس ہے، آپ تمام لوگوں کی سینٹیمنٹس، آپ کے احساسات اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ سب چاہتے ہیں کہ یہ جو کیس ہے جلد سے جلد حل ہو جائے اور بچے غلام حیدر کے پاس جو ہیں آ جائیں، میری بھی یہی خواہش ہے، آپ تمام لوگوں کی بھی یہی خواہش ہے، لیکن اس میں مسئلہ صرف بارڈر کا آتا ہے، اور بارڈر بھی اس ایسے ملک کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کے تعلقات ہمارے کچھ اچھے نہیں ہیں، سفارتی تعلقات بالکل بھی خراب ہیں۔ یہی وجوہات ہیں کہ اس معاملے میں تھوڑی دشواری نظر آتی ہے، لیکن ایک اور بھی ایشو ہے اس سیما حیدر کے معاملے کو لے کے، وہاں پر کچھ سیاست بھی سٹارٹ ہو چکی ہے، وہاں پر جو حالات ہیں، مینا کمیونٹی کے وہاں پر بڑا ووٹ ہے، اور جو وہاں کی جو BJP ہے یا جتنے بھی معاملات ہیں، سیاست پہ تو بات نہیں کروں گا، میں کیس پر آؤں گا۔ کیس پہ بھی دیکھیں، جو پاکستان کا جو لا کہتا ہے اس لا کو ہم فالو کرتے ہوئے ہم چل رہے ہیں، پاکستان کا لا سب سے پہلے، پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کا جو آرٹیکل 5 وہ کہتا ہے ہم نے ملک کے ساتھ وفادار رہتے ہوئے تمام قوانین کی پاسداری کرنی ہے۔
ہم نے اس قانون کو فالو کرتے ہوئے سب سے پہلے جو بھی کرائم ہیپن ہوتا ہے، کرائم کمٹ ہوتا ہے، تو اس کی جو پہلے جو کوگنیزنس کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ پولیس میں درج کی جاتی ہے۔ اس کیس میں یہ ہوا تھا، جب یہ کرائم کمٹ ہوا تھا، اس کی کوئی بھی کوگنیزیبل جو افینس ہوا تھا یا نان کوگنیزیبل افینس جو بھی ہوا تھا، اس کی پولیس میں رپورٹ نہیں کی گئی تھی۔ جب یہ کیس ہوا تھا، یہ انسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا سیما حیدر کا بھائی آصف رند۔ وہ پاکستان کے ایک بڑے ادارے میں کام کرتا ہے۔ اس نے تھوڑی ٹیکنیکلی گیم تھوڑی چلی تھی، کیونکہ وہ اس کی انوالومنٹ اس کیس میں ضرور ہے۔ غلام حیدر کا جو فادر ہے امیر حیدر جان صاحب، وہ ان ایجوکیٹڈ پرسن ہے، اس کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا ہے۔ اس کی تھرو اس نے ایک اپلیکیشن جمع ضرور کرائی تھی۔ اس میں ایک طرف وہ کہتا ہے کہ سیما حیدر صاحبہ جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، اور دوسری طرف وہ کہتا ہے ہم کوئی بھی کرمنل پروسیڈنگ سے سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنے اینڈ پر جا کر ہم اس کو ڈھونڈیں گے۔ تو اس کی قانون میں کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس انسیڈنٹ کوئی بھی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو کرمنل پروسیجر کوڈ کے دو سیکشن جو ہیں وہ تھوڑا آتے ہیں فیلڈ میں، سیکشن 154 اور سیکشن 155۔ یہ ان دونوں میں فال نہیں کرتی ہے اس قسم کی اپلیکیشن۔ جب ہم کیس میں آئے تو ہم نے سب سے پہلے اس کیس کو تھرو پراپر جو لا کو اپنے آگے کرتے ہوئے ہم نے اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کی۔ 8 ستمبر کو ہم نے جو ہے پراپر جو لا کے مطابق جو اپلیکیشن جو ہے ہم نے موو کی۔ اس کے بعد جو دوسرے ادارے ہیں، جو ایف آئی اے ہے یا ہیومن ٹریفکنگ جو ایکٹ ہے، اس کے تحت اور کچھ ہم نے کورٹ پروسیڈنگز بھی ہم نے انیشیٹ کی۔ ہمیں اس کے بعد انویسٹیگیشن کے جو معاملات ہیں وہ ابھی قبل از وقت ہوگا ڈسکس کرنا، کیونکہ ادارے ہیں، ان کے معاملات میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیسز کے حوالے سے بھی ایک پیش رفت ضرور ہے، جو ہم آگے چل کے کچھ ہی دنوں میں آپ کو وہ ہم آپ کو ڈاکیومنٹس پرووائڈ کریں گے، پبلک کریں گے، کیونکہ اب تک اس کیس سگنیچر جو ہے وہ نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی وہ ہوتی ہے تو پھر وہ پبلک ڈاکیومنٹس بن جائے گا، تو ہم پھر پبلکلی اس کو آرٹیکل 19 کا ہم سہارا لیتے ہوئے پھر ہم اس کو پبلک آپ لوگوں تک کر لیں گے۔ کمیونیکیشن نہیں کرتے، اگر ہم ایسے ہی چلے جاتے انڈین ہائی کمیشن یا فارن منسٹری، تو ہمیں پھر واپس بھیجا جاتا کہ آپ نے یہ لکوناز چھوڑے ہیں، آپ نے یہ جو ہے ڈینٹ اس میں آپ نے ڈالے ہیں، آپ نے یہ اپروچ نہیں کیا، آپ نے پولیس اسٹیشن کو اپروچ کرنا تھا، آپ نے ہیومن ٹریفکنگ لاز کے تحت آپ نے ہیومن ٹریفکنگ سیل کو اپروچ کرنا تھا، آپ نے ایف آئی اے کو اپروچ کرنا تھا، پاکستان کے کچھ دیگر ادارے ہیں، آپ نے اس کو اپروچ کرنا تھا۔ ہمیں پھر مایوسی ہوتی۔ تو کیونکہ میں لا جانتا ہوں اور اس حوالے سے یہ بڑا ضروری تھا، تو یہ سارا فولڈ کمپلیٹ ہو کے اب جو ہے ہم ہندوستان کی جو کمیشن ہے وہاں جائیں گے۔ ہندوستان کی ہائی کمیشن سے بھی ہمیں جو جتنے توقعات ہیں وہ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اتنی ملے، لیکن کیونکہ اپروچ کرنا بڑا ضروری ہے، پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے اس سے بھی اتنی زیادہ توقع تو نہیں ہے کہ ہمیں وہاں سے بھی کوئی فروٹ حاصل ہوگا، تو پھر بھی ہمیں جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایک پروسیجر ہے، ایک لا کا پروسیجر ہم نے انیشیٹ کرنا ہے، ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ جب دونوں اسٹیجز کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر ہم پبلک کے سامنے ہوں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے، تو اس کے بعد ہمیں پھر کوشش کریں گے کہ ہم ہندوستان کے لیے ہم کوئی کچھ کر سکیں وہاں کی گارجن اینڈ وارڈز کی طرف، یا وہاں کے کوئی ریٹ فائل کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے تو ہم کوشش کریں گے، لیکن یہ قبل از وقت ہے ابھی ہندوستان کی بات کرنا، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے تو ہندوستان کی ہائی کمیشن اور پاکستان کی فارن منسٹری اور پاکستان کی انٹیریئر منسٹری کو بھی ہم نے اپروچ کرنا ہے، کیونکہ سیما حیدر پاکستان سے جو گئی ہے، پاکستان سے الیگلی نہیں گئی ہے، پاکستان سے وہ لیگلی گئی ہے۔ پاکستان سے اس کے پاس ویزا تھا، وہ ویزا تھا، نیپال گئی، پاکستان سے جو نکلی ہے وہ بالکل لیگل گئی ہے، لیکن نیپال سے الیگلی گئی ہے۔ تو یہ ایک ڈینٹ ہے، تو اس میں انٹیریئر منسٹری کا یہاں پہ ہونا بڑا ضروری ہے بیچ میں، تو ہم انٹیریئر منسٹری کے پاس بھی ہم ضرور جائیں گے۔ اس کے بعد جو اداروں کا آؤٹ کم ہوگا وہ انہوں نے طے کرنا ہے، سیٹل کرنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ غلام حیدر کے پاکستان میں آنے کے دو ریزن ہیں۔ سب سے بڑا ریزن تو ہے وہ یہ ہے کہ جو سعودی عربیہ میں رہتے ہیں یا سعودی عربیہ میں جن کے رشتہ دار رہتے ہیں وہ ہی ان کو صحیح سمجھ سکتے ہیں۔ دیکھیں سعودی عربیہ کو ہندوستان، نیپال، سری لنکا، پاکستان نہیں ہے کہ ہم گئے، ہم نے ویزا لیا، ہم وہاں پر سیٹ فری ہوں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔
آپ جب بھی کسی پرپز کے لیے آپ سعودی عربیہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر کفیل سے رابطہ کرنا پڑتا ہے. پھر آپ جیسے ہی جاتے ہیں وہاں پر کفیل کے ساتھ جاتے ہیں تو کفیل آپ کا سب سے پہلے پاسپورٹ رکھ لیتا ہے. وہ کفیل کے پاس ہوتا ہے. پھر کفیل کی مرضی ہے وہ آپ کو کہیں چھوڑے یا کفیل آپ کو نہ چھوڑے، یہ اس کی مرضی پر ہوتا ہے. کئی بار تو 2 سال تک کفیل جو ہے ان جو مزدور لوگ یہاں سے جاتے ہیں پوری دنیا سے، ایون ہندوستان سے بھی جاتے ہیں، 2 سال تک کفیل اپنا پاسپورٹ رکھا ہوتا ہے، ان کو نہیں چھوڑتا ہے. پھر بھی کچھ ایشورنس کے بعد ہی جا کے وہ ان کو واپس وہ پاسپورٹ کیا جاتا ہے کہ آپ واپس آئیں گے، یہ وہ پھر ان کے بانڈ وہاں پر بھرے جاتے ہیں. یہ ریزن ایک تو یہ ریزن ہے کہ کفیل کے پاس ہے غلام حیدر سیٹ فری نہیں ہے، تو ایک یہ ریزن ہے. دوسرا ریزن یہ ہے غلام حیدر جو ہے وہ انتہائی غریب انسان ہے. وہ جو پاورٹی کے جو باٹم لائن ہے اس باٹم لائن سے بھی نیچے رہتا ہے. اب غلام حیدر اگر پاکستان آنا آتا ہے یا پاکستان سے پھر واپس سعودی عربیہ مزدوری کے لیے جاتا ہے تو اس میں غلام حیدر کا جو خرچہ ہے وہ غلام حیدر برداشت نہیں کر سکتا ہے. میں پبلکلی اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کہنا تو نہیں چاہیے کسی کی پرسنل باتیں، لیکن کیونکہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں غلام حیدر کی پرسنل ذات پر کہ کیوں نہیں آتا ہے، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ تمام لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ ریزن ہے. غلام حیدر پاورٹی کی باٹم لائن سے بھی بہت ہی نیچے جو رہتا ہے. یہاں پر پاکستان میں جتنے بھی ایکسپنسز ہو رہے ہیں، کورٹ کے ایکسپنسز، مسیلنس ایکسپنسز، ٹریولنگ ایکسپنسز، وہ سارے میں اپنی پاکٹ سے برداشت کر رہا ہوں. اب جو جو اسلام آباد جانے کے جو بھی معاملات تھے وہ بھی غلام حیدر از انیبل ٹو پے. اپنے ایکسپنسز جو ہیں غلام حیدر کے جو فادر ہے ہو از انیبل ٹو پے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں اپنے پاکٹ سے سارا خرچہ کرتا ہوں، اسلام آباد کا جو بھی ٹریولنگ کا جو خرچہ ہوگا میں اپنے پاکٹ سے کرتا ہوں، اسلام آباد کی جو اکوموڈیشن ہوگی میں اویل کرتا ہوں، اسلام آباد کی جتنی بھی ہوٹلنگ جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ سارا میں اپنے پاکٹ سے کرتا ہوں. میں پبلک کہہ چکا ہوں، میں نے غلام حیدر کو بھی بتایا. یہ انتہائی وہاں پر جو ہے وہ باٹم لائن جو ہے نا وہ نیچے رہتے ہیں، اور سادہ انسان ہے، بڑے دل کا انسان ہے. اس وجہ سے ہی سیما نے اس کا جو ہے فائدہ اٹھایا ہے. دو ریزن ہے یہ، اس وجہ سے غلام حیدر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ نہیں آ رہا ہے. لیکن غلام حیدر ضرور آئے گا جب ہم اسلام آباد سے لوٹیں گے. تو غلام حیدر کو یہ میں میسج ضرور دوں گا کہ اب آپ کی ضرورت ہے، اب آپ آئیں ہندوستان کے لیے، ویزا اپلائی کریں. بڑا مشکل ہے ویزا، اتنا ایزی نہیں ہے کہ ایمبیسی ہائی کمیشن جائیں گے تو ویزا مل جائے گا. اتنا ایزی نہیں ہے ویزا ملنا، پھر بھی کیونکہ کوشش کرنا ہے. اب تک سارا معاملات جو ہم کوشش ہی کر رہے ہیں، پھر بھی غلام حیدر کو کال ضرور کروں گا. غلام حیدر آئے گا، ویزا کے لیے اپلائی ضرور ہم کریں گے. پھر اس کے بعد جو رزلٹ آتی ہے آپ تمام لوگوں